ہماری پارٹی میں بہت مشکل وقت آ گیا تھا، تو کچھ لوگ پھر ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے انہیں کہا، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں، جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب جتنے آپ آگئے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن میں جنت کا وہ یہ دیتے ہیں نا، آل رسول یہ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ کی، یہ جنتی ہے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے کسی مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میاں نواز شریف صاحب مشکل میں تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ ان لوگوں کا نام لکھ لیجئے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے. یہ بیان سامنے آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA چودھری اسد کا. اور اگلی بات آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ چودھری صاحب نے جنت کا سرٹیفکیٹ تقسیم کیا. یعنی جس طرح بندہ کسی کو سرٹیفکیٹ کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے لازم ہوگی، اس کے اوپر میری مہر ہے، ٹھپا ہے، اور چودھری صاحب نے بھی ٹھپا لگا کے دیا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، وہ جنت میں ہی جائے گا. احباب ذی وقار، بڑی حیرت ہوتی ہے ان پڑھے لکھے جاہلوں پر جو کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال ایسے ہے جیسے حج بیت اللہ ہو، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے جو آپ نے ابھی ملاحظہ کیا ہے کہ جو نواز شریف کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا، جو اس کی میٹنگ میں آ گیا، جس نے اس کے مشکل حالات میں ساتھ دیا، تو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اور بلکہ اتنا بڑا بہتان باندھا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ جاؤ ان کے نام لکھ لو، ان کو میں نے جنت کے اندر بے حساب داخل کرنا ہے. میرا چودھری صاحب سے سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ چودھری صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا؟ اتنا بڑا بہتان جو آپ نے اللہ پہ باندھا ہے، یہ طریقہ مشرکین کا تھا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے اوپر افتراء باندھتے تھے، اللہ رب العزت کے اوپر تہمت باندھتے تھے. جس طرح آپ الزام لگا رہے ہیں، تہمت باندھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر، اور آگے جو سامنے جاہل بیٹھے ہیں، جاہل قوم جو ہم پہ مسلط کر دی جاتی ہے، وہ سامنے مسکرا رہے ہیں، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں. یعنی آپ نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا، فرشتوں کا بھی مذاق اڑایا، قرآن پاک کا مذاق اڑایا، جنت کا مذاق اڑایا، تو باقی آپ کے ہاں ایمان بچا کیسے؟ جو بات آپ نے کہی ہے اس پر اتنی بڑی وعید ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، یعنی وہ بات میں نے نہ کہی ہو اور کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جو شخص آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ کہے اور حضور نے وہ نہ کہے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور جو شخص اللہ رب العزت پر ایسا الزام لگائے اور ایسی بات کہے تو پھر مجھے بتائیں چودھری صاحب اس کا ٹھکانہ کیا جنت میں ہوگا؟ آپ تو جنتیں تقسیم کر رہے ہیں نا، آپ تو جنت کی ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو آپ اس حدیث کے تحت جو ہے خود جنتی نہیں بن رہے. کیونکہ جو آقا علیہ السلام کے اوپر افتراء باندھتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اور جو اللہ رب العزت کے اوپر جو آپ نے الزام باندھا ہے اور اللہ رب العزت کے اوپر آپ نے تہمت باندھی ہے، تو مجھے بتائیں پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ تو بطور اولا جہنم میں جائے نا بندہ جو اللہ رب العزت کے اوپر کہے، جو اللہ رب العزت نے حالانکہ کہی نہ ہو. آپ نے اتنا بڑا سوال اپنے اوپر کھڑا کر دیا. آپ نے خود کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ان کے نام لکھ لو جو یہاں بیٹھے ہیں، جو استقبال کریں گے نواز شریف کا، ہم ان کو جنت میں بغیر حساب کے بھیجیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور فرشتوں کے جو درمیان کا معاملات ہے اس کی خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ اور دوسری یہ بات کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نواز شریف کا نام لیا گیا؟ کیا جنت کو ایسی سوکھی مل جاتی ہے کہ نواز شریف کے استقبال کرنے سے جو ہے وہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ کو شرم آتی ہے نہ آپ کو حیا آتا ہے؟ کبھی آپ حج کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اسلام ہے، انسانیت ہے، ڈرامہ ہے، کیا چل رہا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. اور آپ جیسے پھر لفنگے لوگ اگر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ جیسے اگر لوگ آئے تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان کا بیڑا پہلے بھی غرق ہے اور اب دوبارہ پھر مزید غرق ہو جائے گا. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین.